بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على محمد وآله ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوات. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی لازوال نعمتوں پر. مالک نے ہمیں اپنی عظیم نعمتوں سے بغیر مانگے سرفراز فرمایا. واللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ جس نے جب ہمیں خلق نہ چاہا تو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا. اللہ سب کا خالق ہے، خالق کل شیء، سب کا وہی خالق ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے. مالک مہربان سب کا خالق ہے، ساری مخلوق پیدا کر کے نہ اپنا قصیدہ پڑھا ہے نہ مخلوق کی عظمت کا اعلان کیا ہے. لیکن جب انسان کو بنایا تو پھر اپنا بھی قصیدہ پڑھا ہے اور عظمت انسان کا بھی اعلان فرمایا ہے. اپنا اعلان یوں فرمایا کہ مالک فرماتا ہے مجھے پہچانو کہ میں اللہ سب سے بہترین مخلوق بنانے والا ہوں. میں اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنائی ہے. اور انسان کی عظمت کا اعلان تو عجیب انداز سے کیا. پہلے 4 قسمیں کھائیں پھر عظمت انسان کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. قسم مالک نہ بھی کھائے تب بھی اس کی بات سچی ہے. یہ ہمیں ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ذہن کچھ عجیب ہے، مالک جانتا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں یقین دلانے کے لیے پہلے قسمیں کھائی ہیں 4 ادوار کی. زمانہ نو کی قسم،
زمانہ ابراہیم کی قسم، زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی قسم، ذات مصطفیٰ کے زمانے کی قسم، یوں کہہ دوں الفاظ بدل کے، نوح کی قسم، ابراہیم کی قسم، موسیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اے انسان میں نے تجھے سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ مل کے بلندر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، اگر زمانے کی ہو تب، اشیاء کی ہو تو تب، اگر ان ذوات مقدسہ کی ہو تو تب۔ اللہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تو جتنا بہترین بن سکتا تھا میں نے تجھے بنایا ہے۔ اور آپ نے توجہ کی ہے تو جملہ آپ خدمت میں ہدیہ کروں، میرے عزیزو، عظمت اعلان کو اللہ قسم کھا کے بیان کر رہا ہے، تو اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ فرماتا ہے اے انسان یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے عظمت انسان کی قسم کھائی ہے، لیکن میں حیران ہوں وہ کتنے عظیم ہوں گے جن کے صدقے میں خود اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ کہ جب کہا فرشتوں نے کہا مالک یہ بتا تو صحیح یہ چادر تطہیر کے نیچے ہیں کون جن کا تو تعارف کرا رہے؟ اللہ نے کس انداز سے تعارف کرایا؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاء۔ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میں نے یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بحر و بر، یہ ہوا، یہ چرند و پرند، ساری مخلوق بنائی ہے، تو ان کے صدقے میں جو 5 چادر تطہیر کے نیچے جمع۔ اب فرشتے بھی حیران ہو گئے، یہ کون ذات مقدسہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کر دیا ہے، اور بڑے فخر سے اعلان کر رہا ہے مالک تعارف تو کرا ہے یہ ہیں کون، ان کے اسماء گرامی کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا وبعلہا وبنوہا۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی۔ اے فرشتو یہ کون ہیں؟ تم سوال کر رہے ہو کہ جن کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ کہیں ہے نہیں ہے، اسی چادر کے نیچے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک یہ ہیں کون، بتا تو صحیح۔ تو آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں۔ مالک اگر تعارف بھی کرانا تھا تو نبی سے کرا دیتا، جن کے لیے تو کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہو تو میں کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ اگر تعارف کرانا تھا تو علی سے کرا دیتا، جو زہرا کا بھی شوہر ہے، سرتاج۔ تعارف کرانا تھا حسنین سے، یہ بطول کو کیوں واسطہ بنایا ہے؟ آواز قدرت آئی، آج ایک تو تعارف کرانا ہے اور دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا تعلق وہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اہل بیت کا تعارف میں نہ نبی سے کروں گا، نہ علی سے کروں گا، نہ حسنین سے۔ مالک کیوں؟ کہ بعد میں بڑے پیدا ہو جائیں گے، کہیں گے یہ بھی اہل بیت میں شامل، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ آج میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، اہل بیت میں وہی شامل ہوگا جس کا تعلق زہرا سے ہوگا۔ حیدری نبی کے رشتہ دار تو آ جائیں گے، علی کے بھی آ جائیں گے، لیکن وہی ہوگا اہل بیت میں جس کا تعلق زہرا سے ہو۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا احسن تقویم پہ، پھر فرماتا ہے میں نے اسے خلق تو کیا ہے سب سے بہترین، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان سب سے پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، انسان ہے۔ مالک فرماتا ہے نہیں، آنکھیں ہونا انسانیت کی دلیل نہیں ہے، کان ہونا انسانیت کی دلیل نہیں ہے،
مالک فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ مالک فرماتا ہے اس لیے میں نے انہیں پستی کی طرف بھیجا ہے، آنکھیں رکھتے ہیں، زمانہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بھی مالک فرماتا ہے یہ جانور کیا جانور سے بھی بدتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا ہے۔ جب مالک کو نہ پہچانے، آنکھیں رکھے تب بھی وہ انسانیت اس میں نہیں ہے، کان رکھے تب بھی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالح۔ ایمان کا مطلب یہ ہے مانے، معرفت حاصل کرے کہ میرا خالق کون ہے، اور معرفت حاصل کر کے جسے مانا ہے پھر اس کی بھی مانے تو پھر بنے گا۔ تو مالک دے گا گیا، فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مالک فرماتا ہے ان کے لیے میں نے اجر دیا ہے، تیار کیا ہے۔ کہاں پہ اجر ہے؟ جنت میں ان کے لیے میں نے بہترین اجر تیار کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا۔ انسان بلندی پہ جائے تو کہاں بلند ہو جاتا ہے، اگر پستی پہ جائے تو پست۔ معیار کیا ہے؟ معیار اطاعت ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو مالک فرماتا ہے فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مالک فرماتا ہے جس نے رسول اور اللہ کی اطاعت کی، میں اللہ ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کروں گا۔ نعمتیں کیا ملیں گی؟ مالک فرماتے ہیں جہاں میرا مصطفیٰ ہوگا اسے بھی وہاں مقام عطا کروں گا۔ جہاں شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، مالک فرماتے ہیں وہ بھی اسی مقام پہ ہوگا۔ شرط کی ہے اطاعت۔ ہم سارے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے، محبت سب کی برابر نہیں ہے، محبت کی بھی درجات ہے، کوئی کسی منزل پر، کوئی کسی منزل پر، لیکن ہم دعا کرتے کہ مالک ہماری محبت میں اضافہ کر۔ اضافہ ہو سکتا ہے محبت میں، مولا کائنات کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، اس محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان کے لیے کہا کہ سلیمان 10ویں درجے پر، فلاں ہستی 8ویں 9ویں درجے پر، اس طرح ہمارے بھی پتہ نہیں کون سے درجے ہیں، ہم بھی کسی درجے پر ہیں یا نہیں ہیں، نہیں ہیں، لیکن بہرحال دعویٰ محبت تو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس محبت میں اضافہ کریں تو مالک فرماتا ہے ایک ہی راہ ہے، جتنی تم علی کی اطاعت کرتے جاؤ گے میں اللہ تمہاری محبت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ آل محمد کی محبت، اطاعت میں اضافہ کرو، جتنی کرتے جاؤ گے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہماری اطاعت کی منزل کہاں ہے؟ جتنا ہم نے ہستیوں کو مانا ہے، جتنا مانیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اتنی اللہ محبت میں اضافہ کرے گا۔ اور یاد رکھو یہ محبت اللہ ہی پیدا کرتا ہے، انعام ہے، بسم اللہ، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے کہ جو اطاعت معصوم کرتا ہے، اللہ بطور انعام اسے محبت اہل بیت میں اضافہ عطا کرتا ہے۔ وہ حدیث سے معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا۔ وہ کتنا مہربان ہے۔ میں اکثر مجالس میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ مالک کو ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا نظر آیا ہے، اتنے گناہوں کی باوجود بھی اس کریم اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا کر دی۔ ایام فاطمیہ ہیں، اللہ نے جس ہستی کا تعارف کرایا اسی ہستی کے دروازے پر فرشتے بھی رک کے سلام کرتے ہیں، نبی بھی اسی کے دروازے پہ رک کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اپنے اصحاب کو ساتھ لیتے تھے، بطول کے دروازہ پر رک جاتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے، گھر میں چلے جائیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ آیت سنا دیں،
آواز نہیں زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن زہرا کو سنانا نہیں ہے، یہ سنا رہا ہوں میں اپنے اصحاب کو۔ اس دروازے کو یاد رکھنا، جس دروازے پہ میں نبی رکتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں نہیں لے آنا۔ کچھ ہستیاں ہیں تاریخ میں مقتل میں جن کے لیے جملے ملتے ہیں کہ جن کے سر کے بال سیاہ تھے، کوئی ایسی مصیبت آئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی غم نہ دکھائے۔ ایک ہستی وہ ہے کہ جس کے سر کے بال بھی سیاہ تھے، ریش اقدس بھی سیاہ تھی، لیکن مصیبت کوئی عجیب تھی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، ریش اقدس بھی سفید ہو گئی۔ شام کے بازار میں ایک صحابی نے جب مظلوم کربلا کے سر کو دیکھا نا، لوگ کہتے ہیں پہچانتا ضرور ہوں، یہی مہر نبوت کا سوار ہے۔ اسے نانا مدینہ کی گلیوں میں اپنی پشت پہ سوار کر کے پھراتے تھے۔ میں جانتا ضرور ہوں، لیکن حیران اس بات پہ ہوں، اتنا جلتی حسین کی ریش اقدس سفید کیوں ہو گئی؟ بال کیوں سفید ہو گئے؟ جواب دیا، میرے بابا کی ریش اقدس بھی سیاہ تھی، سر کے بال بھی سیاہ تھے، لیکن جب اکبر کی لاش پہ پہنچا میرے بابا کی سر کے بال بھی سیاہ سفید ہو گئے، ریش اقدس بھی سفید۔ خدا کی قسم یہ جملے ہے، مقتل کے جملے ہے کہ اگر ظالم حسین کو شہید نہ بھی کرتے نا، اکبر کی موت کے بعد حسین زندہ نہ رہتے۔ آج رکھو بال اللہ۔ دوسری ہستی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے وہ زین العابدین ہے۔ واپس آئے ہیں جب مدینہ میں، سکا بھائی محمد حنفیہ نہیں پہچان سکا۔ اور تیسری ہستی وہ جسے بطول کہتے، جب گھر سے چلی تھی 18 سال کا سن، سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے کہا، بابا دیکھ تیری زہرا اجڑ گئی۔ اور پھر مشہور جملہ پڑا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علی۔ رو کے کہتی ہیں، بابا دکھ نہیں ہے، حق نہ دیتے، میں کہتی رہی ہوں میں فاطمہ ہوں، میں کہتی رہی ہوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، لوگ مجھے جھٹلاتے رہے۔ شریف و آخری جملہ، ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا سن سب سے چھوٹا مگر سر کے بال سفید ہو گئے، وہ کون؟ حسین کی سکینہ۔ چھوٹی سی عمر میں بی بی کہتی ہے، بابا میں بچپنے میں ضعیف ہو گئی، لوگ مجھے چھوٹی قیدن کہتے ہیں، بابا جو در تو نے پہنائے تھے شمر لے گیا۔ اللہ 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔